بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، آج کلاس 9 اردو کا پیپر تھا اور ماشاءاللہ پیپر جو ہے کافی بہتر تھا۔ مطلب کچھ بچوں کے لیے مشکل بھی تھا، کچھ کے لیے ایزی بھی تھا، لیکن 50-50 رہا۔ یعنی 50-50 سے مراد کہ پیپر مطلب آسان بھی تھا اور تھوڑا مشکل بھی تھا، لیکن الحمدللہ کہ میرا گیس پیپر جو ہے اس نے کام کیا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آج کے پیپر میں دیکھنا یہ ہے کہ بچوں نے کیا کیا مسٹیکس کی ہیں نا۔ ایم سی کیوز میں بھی 2-3 ایم سی کیوز ایسے تھے کہ تھوڑے چینج تھے، ہٹ کر تھے۔ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور بچوں نے کیا کیا غلطیاں کی پورے پیپر میں، اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ لہٰذا آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا اور اس میں سمجھیے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا مسٹیکس ہوئی۔ تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا ایم سی کیوز القمہ سے مراد ہے، تو آپ سب کو معلوم ہے بھائی، یہ نہر کا نام ہے القمہ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ تھا، نظریہ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی فلاحی مملکت بنانا، کیونکہ ہم نے پاکستان بنائی اس لیے تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا نا، تو بھائی اسلامی فلاحی مملکت بنانا۔ اچھا، اس کے بعد تھرڈ ایم سی کیوز ہے، پاکستان میں بچوں کا رسالہ نونہال جاری کیا۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے، بہت مشہور رسالہ ہے نونہال، حکیم محمد سعید صاحب نے یہ جاری کیا تھا۔ لفظ صندوقچی قواعد کے لحاظ سے، بھائی صندوقچی چھوٹا لفظ ہے، یعنی اس میں مصغر، اگر یہ صندوق ہوتا تو اس میں مکبر، تو یہ اس میں مصغر ہے۔ سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری جس کتاب سے ماخوذ ہے اس کا نام ہے بھائی شہاب نامہ، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے قدرت اللہ شہاب صاحب نے یہ لکھا ہے بھائی، شہاب نامہ میں ہی ہے یہ۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوائے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے، امید کی خوشی، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے چیپٹر، اور اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تو یہ امید کی خوشی۔ پھر ہے شاعر نے بیر سخاوت کا ہے، یہ نعت میں سے لیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر سخاوت کہتے ہیں۔ لفظ سبزہ زار قواعد کی روح سے ہے۔ ہاں بھائی، یہ جو ایم سی کیوز ہے ذرا سا بالکل ہٹ کر ہے، اس میں بچوں نے اس میں ظرف زماں بھی لگایا ہے، کسی نے اس میں اعلیٰ بھی لگایا ہے، اور اس میں ظرف مکان، اس میں ظرف مقام، مجھے اس کا آنسر ٹھیک لگا۔ نیکسٹ ہے لفظ ظلم کا اس میں مفعول ہے، بھائی لفظ ظلم جو ہے اس کا مفعول ہے مظلوم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے نیکسٹ، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ کمپلیٹ اس کا شعر تھا۔ پھر نیکسٹ، دنیا میرے آگے تماشا میرے آگے، اور نکارہ خان میں، یہ کس کے مصنف کون ہیں؟ تو بھائی یہ جمیل الدین عالی ہیں، بچے اس کو حسرت موہانی کہتے رہے، نہیں یہ جمیل الدین عالی صاحب ہیں۔ پھر ہے دل سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے ہے، تو بھائی یہ ایک محاورہ ہے، بچے اس کو مختلف لکھتے رہے لیکن یہ ایک محاورہ ہے۔ اسی طرح یہ ایم سی کیوز ہے، فاتر العقل کے معنی، دیکھیں فاتر العقل کے معنی پاگل بتائے گئے ہیں، مطلب زیر بک میں جو میننگ کی گئی ہیں، لیکن فاتر العقل کے معنی عقل سے مطلب کمتر ہو جانا، اس کو اب کم عقل بھی بچوں نے لگایا ہے، دیکھا جائے تو کم عقل بھی آنسر ٹھیک ہے۔ اب یہ اس ٹیچر پر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دونوں میننگ ہے، پاگل بھی ہے کم عقل بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، حالانکہ اس کا میننگ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو بے وقوف بھی ہے۔ تو اب ٹیچر نے تینوں آپشن بھی دیے ہوئے تھے، بہتر آنسر تو اس کا پاگل ہی، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، حصہ بے میں دیکھیں، مندرجہ ذیل سوالات میں کسی دو کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا، یہ وہی ہے۔ اور اسی طرح سیکنڈ، برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں یا شاہکار موجود ہیں؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا۔ ہاں، یہ دونوں کوشچن دو ہی کرنے تھے، یہ لگ گئے۔ پھر آ جائیں تو مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ، تو کوئی نہیں آیا، سیانہ بادشاہ میں نے بتایا تھا وہ آ گیا۔ اسی طرح مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، تو میں نے سر رائے شہادت بتایا تھا، اور گرمی کی شدت بھی شاید، تو سر رائے شہادت بھی آ گیا ہے۔ اس کے بعد گرامر جو میں نے بتائی تھی نا وہ سب آئی ہے بھائی، تخلص، مطلع، تشبیہ، قافیہ، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے، آپ نے ان کی دو کی اصلاحات کی تعریف کرنی تھی۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو اصناف ادب کی، یہ بھی بتایا تھا، سفر نامہ، ناول، مرثیہ، غزل، یہ چاروں ہی بتائے تھے، دو کرنے تھے۔ پھر مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تعریف مثالوں کے ساتھ، یہ بھی جملے اسمیہ، اس میں مصغر، مرکب ناقص، مبتدا اور خبر، یہ سب بتائے تھے۔
اور یا پھر نیچے تھا مدرجہ ذیل میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کیجیے، تو یہ بہت آسان تھا۔ بد نصیب اور لا علاج سابقہ ہو گئے، اور داغدار اور شکر گزار لاحقے ہو گئے۔ نیکسٹ تھا مدرجہ ذیل میں سے کسی 4 الفاظ محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو جملے بھائی یہ آسان تھے، کوئی مشکل نہیں تھا۔ قباحت ہے، جمع غفیر ہے۔ قباحت یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، یعنی جیسے آپ کہیں کہ پڑھائی کے ساتھ کھیل میں کوئی قباحت نہیں۔ چاند رات میں بازاروں میں جمع غفیر ہوتا ہے۔ ہوشیار لوگ یا چلاک لوگ سب آگ دکھا کر سادہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اس طرح کے میں نے آپ کو جملے بنا کر، جملے تو خیر سب دیے تھے میں نے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے حصہ جیم میں جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے مدرجہ العبارت کی تشریح سلیس اور بامحاورہ زبان میں کیجیے۔ یہ جو ہے یہ رشتہ ناطہ میں سے لیا گیا تھا، اور رشتہ ناطہ کا شاید میں نے نہیں بتایا تھا یہ والا آپ کو، لیکن یہ جو چھوٹی یعنی دو جس میں تشریحیں کرنی تھیں، اس میں سے میں نے آپ کو بتائی تھی دنیا میں ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست۔ یہ میرے خیال میں ایک آئی ہے اس میں سے، یہی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو مراسلہ بتایا تھا، خط بھی بتایا تھا، اس میں ٹاپک چینج ہے، مطلب دوست کے نام ہے لیکن اس میں ٹاپک چینج ہے، لیکن میں نے مراسلہ یہی بتایا تھا کہ بجلی اور گیس کی قلت کے حوالے سے، تو الحمدللہ وہی پورا خط آیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جو اشعار ہیں، اشعار میرے خیال سے اس میں سے میں نے جو آپ لوگوں کو بتائے ہیں وہ نہیں آئے شاید، اور اسی طرح اگر بند دیکھا جائے تو یہ دنیا اسلام میں سے آیا ہے نا، دنیا اسلام میں سے علامہ اقبال صاحب کا، تو یہ بھی شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد اگر بات کریں ایسے کی، تو ایسے جو ہے 2 ایسے آئے ہیں، ایک شہیدان وطن، صرف ٹاپک تو نام تھوڑا سا چینج ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہیدان وطن، چاہے تو اپنا چیپٹر شہید کا بھی آپ لکھ سکتے تھے۔ اور انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات، یہ بھی بتایا تھا کہ موبائل فون کے فائدے و نقصانات، موبائل فون اور انٹرنیٹ ایک ہی چیز ہے، آپ کو معلوم ہے، تو یہ دونوں ایسے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ پیپر جو ہے اوور آل 90% میرے سلیبس میں سے آیا ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپر اتنا آسان نہیں تھا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا 9 کے پیپر مشکل ہی آ رہے ہیں میٹرک کی بنسبت۔ تو بہرحال جن بچوں سے میری بات ہوئی، ایک آدھ بچے نے کہا کہ سر اچھا نہیں ہوا، لیکن زیادہ تر کا یہی رسپانس تھا کہ سر اچھا ہوا ہے، تو آپ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کا پیپر کیسا ہوا ہے۔